نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعلم والحکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ برادران یوسف نے اپنے میٹنگ کے اندر بات یہ کی کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے، اور مشورہ یہ طے ہوا کہ یوسف کو کسی کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ پوری میٹنگ کرنے کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کے بھائی صبح اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب رب کا قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب کی بارگاہ میں جا کر کے کیا بات کی۔ رب ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے، آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کا برا نہیں چاہتے، ہم تو یوسف کا اچھائی چاہتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوسف جو ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو، اس کے لیے تندرستی پیدا ہو، اس کے لیے جو ہے لائف کا انجوائے پیدا ہو، ہم اس کے لیے یہ چیزیں چاہتے ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے۔ یہیں سے علماء نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہر گمراہ کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں گمراہ ہوں، ہر برائی کا کام دینے والا ہمیشہ اچھائی کا نام دے کر ہی آتا ہے، برائی ہمیشہ اچھی شکل ہی میں آتی ہے، پھر بعد میں پھر دھیرے دھیرے پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ کبھی شیطان یہ نہیں کہتا فلاں غیر عورت ہے تو غیر عورت جو ہے تیرے لیے حرام ہے، بلکہ شیطان داغ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو تیری بہن کی طرح ہے، وہ تو جو ہے تو بیچاری مجبور ہے، تو مدد کرے گا، تو ہیلپ کرے گا تو بیچاری جو ہے آگے بڑھ جائے گی، بیچارے کا کام ہو جائے گا۔ پھر دھیرے 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 وہ جو ہے مدد جو ہے نہ جانے پھر محبت اور پیار میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر یہی پیار جا کر کے آگے خواہشات اور نفسانیات اختیار کر کے شیطان انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز بری ہے، شیطان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال کو شیطان ان کے سامنے بالکل منمہ سازی کر دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، نکھار دیتا ہے، ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بری چیز ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے تیسرے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو نکھار دیا گیا۔ خواہشات کیا ہے، نفسانیات کیا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، 6 چیزوں کا تذکرہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ یہ 6 چیزیں دنیا کی خواہشات ہیں، شیطان ان کے اندر آدمی کو ایسا لگا دیتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ کے اندر ہوں، اس کو تو یہ لگتا ہے کہ بس میں تو اچھے کام کر رہا ہوں اور میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میں لوگوں کی بھلائیاں کر رہا ہوں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بھلائی نہیں ہوتی، اپنے من کی منمانی ہوتی ہے، خواہشات کی پیروی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ پہلی چیز جس میں انسان منمانی کرتا ہے وہ ہے عورت، خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہے عورت۔ عورت کے معاملات کے اندر کبھی بھی شیطان یہ نہیں کہتا کہ یہ تیرے لیے بری چیز ہے، ہمیشہ اچھا بن کر کے آتا ہے، ہمیشہ اچھا بن کر کے آتا ہے کہ ابھی چہرہ ہی دیکھنا کون سی بڑی بات ہے، دیکھ لے اپنے کام پتا کر کے نکل جانا ہے اپنا، اور تو بیٹھنا تھوڑی ہے یہاں، لیکن ایک چہرہ دیکھنا دھیرے 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 پھر نہ جانے کیا سے کیا دکھلا دیتا ہے۔ اس لیے پر جو شیطان کا سب سے بڑا داغ یہ بھی ہے کہ شیطان برائی کو کوئی برائی کہتا نہیں ہے، ہمیشہ برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کر کے سامنے رکھتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز والبنین، اور اولاد،
اولاد کی محبت بھی جب سینے میں آ جاتی ہے تو اولاد کی وجہ سے بھی انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، سود بھی لے لیتا ہے، بیاج بھی لیتا ہے، پھر کسی کو گالیاں بھی دیتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ میرے بیٹے کو ایسا کیوں کہا، میرے بچے کو فلاں یوں کہا، ایسا کہا۔ اولاد کو بنانے کے لیے نہ جانے ہزاروں گناہ کر لیتا ہے، لیکن میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے لیے تو گناہ تو کر رہا ہے، تو نے یہ سب کچھ اولاد کے لیے جمع کر لیا، اولاد فائدہ تو اٹھا لے گی، حساب تجھے دینا پڑ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا والبنین، یہ خواہشات کی پیروی، والقناطیر المقنطرہ، اور یہ سونے چاندی کے بنے بڑے زیورات تمہارے سامنے جو رکھے گئے ہیں، بڑے بڑی عالیشان عمارتیں، یہ بھی خواہشات کی پیروی میں ہیں، جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن دھیان رکھنا یہ اللہ کی اطاعت کی بات ہے، پہلے شیطان تمہیں کہیں ان چیزوں میں ڈال کر کے فتنے میں اور غفلت میں مبتلا نہ کر دے تمہیں۔ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة، اور اچھی سواریاں، یہ اچھی سواریوں کی وجہ سے بھی بندہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس تو مرسیڈیز ہے، میرے پاس تو فارچونر ہے، میرے پاس تو فلاں گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، نہ جانے پھر کیا سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا والخیل المصومہ، یہ بھی خواہشات کی محبت ہے جو شیطان نکھار کر کے پیش کرتا ہے۔ والخیل المصومہ والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتیاں، جس کے اس زمانے کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے جس کے پاس بہت زیادہ مکانات ہو، جس کے پاس بہت زیادہ بنگلے ہو، آدمی اس پہ بھی تکبر کرتا ہے، اور کھیتیاں جس کے پاس اچھے سے اچھے باغات ہو، ہرے سے ہری اچھی پکنک گاہیں جس کی خود کی اپنی ہو، تو شیطان جو ہے اسے ایسی غفلت میں مبتلا کرتا ہے کہ بندہ پھر ایسی جگہوں کے اندر جا کر کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن نے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، برادران یوسف نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا برا چاہنے والے ہیں، جبکہ چاہ کیا رہے تھے؟ برائی چاہ رہے تھے کہ مان دیں اس کو یا ختم کر دیں، برائی چاہ رہے تھے، لیکن برائی کو برا کہا نہیں، اس لیے کہ جو ہے کبھی برائی کہہ کر نہیں آتی، برائی ہمیشہ اچھائی کا رخ اختیار کر کے ہی آتی ہے۔ ہمیں اندازہ لگانا ہے کون برا ہے اور کون اچھا ہے، اس کا پیمانہ قرآن مجید کے دامن سے آپ کو ارشاد فرماؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھی نصیحت کرنے والا کون ہے اور برا چاہنے والا کون ہے، اس کا قرآن نے پیمانہ دیا ہمیں۔ اس کا پیمانہ کیا دیا؟ اس کا پیمانہ قرآن نے دیا کہ انبیاء کرام کا یہ قول، انبیاء کرام خالی ناصح کی بات نہیں کرتے، ہم نصیحت کرنے والے ہیں۔ انی لکم ناصح امین، انبیاء کرام کی بات اور اچھے لوگوں کی بات ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اچھی بات بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان اور امانت داری والی بات ہوتی ہے، کبھی بھی وہ کسی کو گمراہ کرنے والی بات کرتے نہیں ہے۔ تو جو امانت داری کے ساتھ جو اچھی بات کرے اور امانت داری کے ساتھ کرے اور سامنے والے کو یہ ہو کہ ہاں واقعی میں اس کی بات درست ہے، گناہوں کی طرف نہیں لے جا رہا، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی، وہ چیزیں اللہ کی یاد سے بھی محروم نہیں کر رہی، قرآن کی تلاوتوں سے محروم نہیں کر رہی، وہ دوست ہے جو دوست کی دوستی ہمیں برے کاموں کی طرف نہیں لے جا رہی، وہ کوئی عام آدمی ہے، عام آدمی کی دوستی ہمیں جو شراب جوئے سٹے کی طرف نہیں لے جا رہی، تو پھر سمجھ لو کہ ہاں جس کی دوستی برائی کی طرف نہ لے جائے وہی دوستی اور وہی جو ہے بھلائی ہماری بھلائی ہے، اور جس کے اندر یہ چیز نہ ہو وہ بھلائی بنام بھلائی لیکن حقیقت میں وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ برائی ہو جائے کرتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ برادران یوسف کے ہم تو بھلا چاہتے ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کر بھیجیں، کچھ کھائیں گے، کچھ کھیلیں گے، کچھ مزاح کریں گے، انجوائے کریں گے، اور یوسف بھی کھیلیں گے، وہ بھی مزاح کریں گے، عمر بھی چھوٹی ہے اور ہم ہیں نا ان کی حفاظت کے لیے، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ان کا؟ برادران یوسف کے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال، اب یعقوب علیہ السلام کا جملہ سنیے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارے اوپر اس بات میں شک نہیں کرتا، لیکن انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ کہیں تم ان سے دور نکل جاؤ، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تمہاری جو ہے غفلت ہی کے اندر تمہاری بے خبری کے اندر یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے آ کر کے۔ یہ فراست نبوی کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فراست نبوی اور اپنی ایمانی سوجھ بوجھ سے پہلے سے اندازہ لگا لیا کہ ہونے والا کیا ہے،
فراست اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی فراست بڑی کامیاب ثابت ہوئی۔ ایک فراست عزیز مصر کی فراست، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک فراست جو ہے عزیز مصر کی فراست کہ اس نے دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً کہہ دیا کہ یہ بچہ میرے کام کا ہے، اور اس بچے کے اندر بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ایک اول فرصت میں آپ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا، اور دوسری فراست جو ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کو دیکھ کر حضور کی اعلان نبوت کو سن کر کے فوراً ایمان لے کر کے آئے، بلا چو چرا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ان کی فراست تھی، وہ سمجھتے تھے، انہیں دور اندیشی تھی، اس دور اندیشی کو دیکھ کر کے آپ نے ایمان لے کر کے آئے، ان کی فراست بھی کامیاب ثابت ہوئی۔ اور یہ جو فراست ہے، جو سوجھ بوجھ ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے حدیث میں آیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان مومن کی فراست ایمانی سے، مومن کی ایمانی سوجھ بوجھ سے بچو، اس لیے کہ تم اور آپ اور ہم جو ہے وہ کیمرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ دل کی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے۔ اس کی نگاہ، ہماری نگاہ یہاں سے وہاں تک کا دیکھتی ہے، لیکن مرد مومن کی نگاہ یہاں سے وہاں تک کا نہیں بلکہ دل کی نگاہ دیکھتی ہے، تو پورے جہان کو دیکھ لیا کرتی ہے۔ وہ پاک فرماتے بلاد اللہ ملک تحت حکمی، اللہ کے تمام شہر میرے ہاتھ کے اندر ایسے ہیں جیسے کسی کی ہتھیلی کے اوپر کوئی رائے کا دانہ رکھ دیا گیا ہو تو رائے کے دانے کو کوئی دیکھتا ہے، اس طرح میں دنیا کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے شہروں کو دیکھا کرتا ہوں۔ یہ کون سا دیکھنا ہے؟ یہی فراست ایمانی کا دیکھنا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ اللہ نے جو فراست ایمانی دی، میں ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں اس کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا فراست عطا فرمائی ہے، کیا ذہانت دی ہے، قربان جائیں ان کی ذہانت و فراست کے اوپر۔ ایک مرتبہ محفل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، درس چل رہا تھا، ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اب چونکہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھنے جائے تو کیسے جائیں اتنے مردوں کے بیچ میں؟ اس زمانے کی عورتیں بھی باحیا ہوتی تھیں، وہ شرم محسوس کی، اس نے ایک کام کیا، ایک سیب جو تھوڑا ہرا اور کچھ پیلے رنگ سے ملتا جلتا اس کا سیب تھا، وہ سیب آپ نے اس عورت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کو دیکھا اور دیکھ کر کے جو ہے اسے کاٹ کر کے دیکھ لیا۔ اب جو ہے شاگرد جتنے تھے وہ پریشان ہیں، کیونکہ اب اس زمانے کے شاگرد تلامذہ بھی آپس میں اپنے استاد کی ہر حرکت پہ نظر رکھتے تھے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ آج کے طلباء کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ ادھر پڑھ کہیں اور رہے ہیں اور دیکھ کہیں اور رہے ہیں، استاد بیچارے پڑھا رہے ہیں اور پیچھے موبائل چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کے طلباء کی طرح نہیں کہ جو ہے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، کوئی میزان الصرف ہے تو کوئی بخاری شریف پہ رکھی ہوئی ہے اور ذہن گھوم رہا ہے کاکڑیا تالاب کے اندر۔ تو آج کے معاملات کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ وہ امام اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تلامذہ بھی کون سے تھے؟ کوئی امام قاضی ابو یوسف ہے، کوئی امام محمد ہے، کوئی حضرت حسن بن زیاد ہے، کوئی ظفر بن حذیل ہے۔ ایسی عظیم شخصیتیں امام اعظم کی بارگاہ میں بٹھا کرتی تھی، جن کو زمانے کے لوگ جو ہے یہ کہا کرتے تھے کہ کسی کو فقیہ دیکھنا ہو امام اعظم کے شاگردوں کو دیکھ لیا کرے۔ جب شاگردوں کا یہ انداز عالم ہے تو اللہ نے امام اعظم کو مقام کیا تھا فرمایا ہوگا، اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ سیب آپ نے کاٹ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کا یہ آج کا کام سمجھ میں نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے عورت آئی، اس نے کچھ آپ کو دیا، آپ نے کاٹ کے دے دیا، کیا معاملہ تھا؟ امام اعظم کہنے لگے میرے شاگرد بات یہ ہے، وہ عورت آئی، اسے مسئلہ پوچھنا تھا حیض کے حوالے سے۔ اب وہ اگر شرم محسوس ہوئی، اسے کہ ہر جگہ ہر مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، تو شرم محسوس ہوئی، وہ بیچاری بول نہیں پائی۔ اب اتنے لوگ بیٹھے تھے، اس نے جو ہے اسی رنگ کا کہ کچھ لال اور پیلے رنگ کا ملتا جلتا سیب بھیجا اور یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے ابھی بھی اس طریقے سے خون کے
وہ پانی اور خون دونوں اس طرح مکس آ رہا ہے، کچھ خون ہے اور کچھ پانی چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا اب میں جو ہے پاک ہو گئی یا میرے لیے کیا حکم شرع ہے میرے لیے واضح فرمائیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے سیب کاٹ دیا اور سیب کاٹ کر کے اس نے جب میں نے اس کو بھیجا وہ سمجھ گئی کہ سیب جس طرح سیب کو کاٹا اور سیب میں سفیدی نکلی، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سمجھا دیا اسے کہ جب تک کہ تمہیں بالکل سفید پانی نہ آنے لگے تب تک کہ تم پاک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح یہ سیب کے اندرونی حصہ بالکل سفید ہے، اس طرح سفید پانی آنے لگے تب تم پاک ہو جاؤ گی۔ اگر مکس خون آ رہا ہے یا گدلا رنگ آ رہا ہے تو پھر تم پاک نہیں ہو، جب تک کہ تم صاف ستھرا خون نہ دیکھ لو تب تک کہ تم پاک نہیں ہو۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے اسے کاٹ کر کے بھیج دیا، اس نے مسئلہ پوچھ لیا، میں نے مسئلہ سمجھا دیا، وہ بھی سمجھ گئی، میں بھی سمجھ گیا۔ یہ ہے فراست کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فراست ایمانی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی دور کی سوچ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ خاص کر دور کی سوچ عطا فرمائے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر ہم جذبات میں آتے ہیں نا، یہ جذبات نہیں، اسلام جذبات کا مذہب نہیں ہے محض، اسلام حقیقت کا مذہب ہے اور اسلام سوجھ بوجھ کا مذہب ہے، اور بعد میں جذبات ہیں، پہلے سوجھ بوجھ ہو بعد میں جذبات ہو، پھر کام کرتے ہیں۔ محض خالی جذبات ہو تو بندہ ہار جاتا ہے۔ میدان کے اندر سیدنا خالد بن ولید جایا کرتے تھے تو پہلے تدبیر اختیار کرتے تھے، اور جب میدان میں اترتے تھے پھر وہ جذبہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑوں کے اچھوں کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے اصل چیز، پہلے کیا ہو، سوجھ بوجھ ہو، تدبیر ہو، سمجھداری ہو، اس کے بعد جذبہ ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، پہلے جذبہ ہوتا ہے اور پھر جب کام کر لیا اب سمجھ میں آتی ہے کہ غلط کیا کریں۔ دیکھیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا، انہوں نے پہلے ہی سے بتا دیا، پھر بھائیوں نے کیا کہا پلٹ کر کے، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، بولے کہ اگر ہماری موجودگی میں جبکہ ہمیں جتھا ہے، مضبوط جماعت ہے، اگر یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے انا اذا لخاسرون، تو ہم سے بڑا نقصان والا کون، ہم سے بڑا گیا گزرا کون؟ ہم اس کے 11 بھائی ہیں، تندرست اور مشتنڈے ہیں، ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، ان کو جو ہے یوسف کو کوئی کیسے کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ یوسف کا بگاڑ نہیں سکتا، آپ خالی بیچ دیں باقی سب ہم پر چھوڑ دیں۔ اب کیا ہوا، یوسف یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنا، ان کی باتوں کو سن کر کے چونکہ اللہ کی تقدیر پر راضی تھے اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے بھیجا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور جب بھیجنے کا دن آیا، اس وقت غالباً ہفتے کا دن تھا جس دن بھیجا گیا، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا، خود کنگھی کے اپنے ہاتھوں سے، خود سنوارا، خود سجایا، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قمیص پہنائی جو قمیص حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ میں ڈالے جانے کے وقت جو قمیص پہنائی گئی تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور جو جنتی لباس آپ نے پہنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ قمیص ہوتے ہوتے جو ہے یہ بطور تبرک حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قمیص پہنچائی، گویا کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اب یوسف سے ملنا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ پھر جو ہے یوسف نے، یا تو نبی کو علم غیب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ یوسف سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا اگر معلوم تھا تو پھر بھیجا کیوں، دو چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ضرور تھا اس سلسلے میں، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف امتحان تھا، آزمائش تھی، اور آزمائش کے وقت جو ہے یہ سب باتیں بتائی جاتی نہیں ہیں، جیسا کہ میدان کربلا میں ہوا۔ میدان کربلا میں امام عالی مقام چاہتے تو پانی آ سکتا تھا، لیکن پانی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ میدان امتحان کے میدان میں کوئی استاد بتانے نہیں آتا کہ تمہیں جواب بتا دوں، اس لیے کہ امتحان خود دینا پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی میدان امتحان میں، وہ بھی امتحان خود دے رہے ہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خود تیار کیا، کنگھی کی، سجایا، سنوارا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے جبہ پہنایا، اور پھر برادران یوسف کو ساتھ میں چلے، جہاں تک جو ہے اپنے گاؤں کا جہاں آخری کونا تھا وہاں تک گئے آخر میں ساتھ میں، اور ساتھ میں جا کر کے جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی ساتھ میں تھے، جب تک کہ اوجھل نہیں ہو گئے تب تک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں پر موجود رہے۔
آپ کی بہن حضرت زینب، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن جو ہے، علماء نے لکھا کہ آپ کی بہن آپ کے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ابو میں نے جو ہے یہ خواب دیکھا کہ یوسف کو کچھ بھیڑیے کھا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی جیسی مرضی، میرا رب جو چاہے کرے، اس کی رضا پہ ہم تو راضی ہیں۔ اب جب تک یوسف علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے تو بھائی کبھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی سینے سے چمٹا رہے ہیں، نہ جانے کیا محبت بھرا انداز تھا ان سب کا۔ لیکن جیسے ہی نگاہ یعقوب سے دور ہوئے، اب کہ دیکھا کہ اب یعقوب علیہ السلام دیکھ نہیں رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کوئی یوں ٹاپلی مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے گھونسا لگا رہا ہے، کوئی جو ہے حضرت یوسف کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کیا بگاڑا، تم مجھے ایسا کیوں کر رہے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگے، اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے کہا تو یہ جس کی وجہ سے ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے، تیری وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے والد کی محبت کے حقدار تھے، تو نے سب محبتیں لے لی۔ پھر کوئی مار رہا ہے، پھر گھوسا لگا رہا ہے، پھر کوئی جو ہے آپ کی بال نوچ رہا ہے، کوئی آپ کے گالوں کو کھینچ کر کے توڑ رہا ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ ایک بھائی نے تو ایک گھوسا مارا جس سے آپ کے دانتوں میں سے خون بھی نکل آنے لگا۔ اور پھر جو ہے یہ جنگل کے اندر، اب جیسے ہی وہ جنگل قریب آیا، جس جنگل میں انہیں کنویں کے اندر جانا تھا، جو کنواں بیت المقدس کے قریب کنواں تھا، اس کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالنا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا، آپ کا جبہ اتارا اور آپ کے پیروں کو باندھ کر کے پھر جو ہے اسی کنویں میں جا کر کے آپ کو ڈالنے کی تیاری کی۔ اب جو ہے وہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں میں ڈالا، لیکن ابھی ڈالا ہی تھا کہ ڈالنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے جبریل چلے جاؤ، فوراً میرے نبی کو ڈالا جا رہا ہے۔ جبریل کہتے ہیں جبریل فوراً آئے اور جبریل امین نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بروبر اٹھایا اور بروبر اٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا اور وہیں پر جو ہے آپ کئی دنوں تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ نے کنویں میں کیا کیا، کنویں میں کیا کھایا، پانی کیا تھا آپ کے لیے، اور پھر کیسے آپ کو نکالا گیا، انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوگا۔